الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ دنیا کے اندر ہر مرد اور عورت بلوغت کے بعد
مکلف ہے اور شریعت کی مخاطب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی اس دنیا کے اندر جو آزمائش ہے وہ عمل کے ساتھ کی ہے، اور مختلف قسم کے مطالبات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں پر شفقت اور مہربانی کرنا، نرمی کرنا، ان کو اپنی طرف بلانا، اپنا احسان ان پر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ سارا سال اور سال کے ہر مہینے، ہر دن کے اندر انسان بہت سارے کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ بہت سے واجبات، بہت سی سنتیں وہ اللہ کی رضا کے لیے پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اپنی تگ و دو اور کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے چند ایام، مہینے، دن، اوقات ایسے رکھے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا مندی بہت آسان ہو جاتی ہے، گناہوں کی بخشش کا چانس بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک مہربانی اور انعام کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں کرتے رہتے ہیں۔ ذو الحجہ کا مہینہ جو آج شام سے یا کل سے شروع ہو جائے گا، یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اسلامی سال کا، اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس حرمت والے مہینے کا احترام صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں آپ سے پہلے مشرکین مکہ، عرب کے اندر رہنے والے غیر مسلم حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اس میں لڑائی جھگڑے اور جنگیں بند کر دیتے تھے۔ آپس کی ان کی جو جنگیں ہوتی تھی ان مہینوں کے اندر وہ بھی نہیں لڑتے تھے، اتنا زیادہ ان مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے۔ ذو الحجہ کے مہینے کی عظمت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کا نظام پیدا کیا ہے، جب سے یہ لیل و نہار کا، دن رات کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا بنایا ہے، اس کا تقدس بنایا ہے۔ اس کے تقدس کا خیال کرنا، اس کی حرمت کا خیال کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کی حرمت کو پہچاننا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس مہینے کا احترام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان ایام کے اندر نیک اعمال کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے خیر کا سبب ہے، ہر مسلمان کے لیے خیر کا ذریعہ اور خیر کا یہ بہت بڑا موقع ہے۔ دوسرا، اس مہینے کے اندر اسلام کا ایک بہت بڑا رکن حج ادا کیا جاتا ہے جو سال کے کسی اور مہینے کے اندر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی جملہ عبادات اس مہینے کے اندر جمع کر دی ہے۔
تو اس کی حرمت اور اس میں کی جانے والی بڑی بڑی عبادات وہ اس مہینے کی عظمت کو بڑھا دیتی ہیں، اس کے تقدس کو مزید بڑھا دیتی ہیں، اس کے احترام کو مزید زیادہ کر دیتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان ذو الحجہ کے ابتدائی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قسم نہیں اٹھاتے۔ انسان جب بھی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے حلف دیتا ہے نا، قسم اٹھاتا ہے، وہ کسی قابل احترام چیز کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے یا اللہ کی صفات کی قسم۔ مثلا قرآن مجید کی قسم جو اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کی قسم اٹھا کر جب بات کرتا ہے، اس کی بات میں ایک وزن ہوتا ہے، اس کی بات میں ایک پختگی ہوتی ہے، اس کی بات میں ایک سچائی ہوتی ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، مزید اس سے اس بات کی تصدیق طلب نہیں کی جاتی، اس کی تحقیق نہیں کی جاتی، وہیں پر انسان رک جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک بڑی چیز کی قسم اٹھائی ہے، اللہ کی صفت کی قسم اٹھائی ہے۔ اور خود رب العالمین جس چیز کی قسم اٹھائے اس کی عظمت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا تقدس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے کی حرمت کے ساتھ ساتھ اس میں بڑے بڑے اعمال اسلام اور ارکان اسلام کے جمع ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم بھی اٹھائی ہے، ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے، وقت کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، فرمایا دنیا کے اندر جتنے اللہ نے دن بنائے ہیں، پورے سال کے ایام اور دنوں میں سے سب سے افضل دن، سب سے افضل جو یوم ہے، ایام ہے، وہ اللہ نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بنائے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے علماء کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے، آیا رمضان کے دن افضل ہے یا ذو الحجہ کے دن افضل ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور ان کی شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، پورے سال کے ایام حتیٰ کہ رمضان کے دن بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو فضیلت، جو مرتبہ اور مقام ان دنوں کا بنایا ہے، سارے سال کے ایام حتیٰ کہ رمضان کے دن بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنے زیادہ افضل دن ہیں 10 دن، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اور راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں وہ ان راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اگر دن کی بات کی جائے تو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر راتوں کی بات کی جائے تو رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ تو ان ایام کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر ہمارے اسلاف وہ پوری طرح چاقو چوبند ہو جاتے تھے، کمر کس لیتے تھے، اعمال خیر میں آگے بڑھتے تھے، نیکی کرتے تھے۔ جس طرح عمومی طور پر ہمارے ہاں رمضان کا ایک تقدس پایا جاتا ہے، رمضان المبارک کا، روزوں کا، ہم بہت سارے غلط کام رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کا حیا آڑے آ جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہماری نیکیوں کی مقدار، مسجد کے ساتھ تعلق، دین کے ساتھ رغبت، اللہ کی طرف رجوع یہ بڑھ جاتا ہے عام ایام کی بنسبت، اور واقعی ہی بڑھنا چاہیے۔
کوشش بھی کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام بھی کرتے تھے، لیکن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ ان 10 دنوں کو ضائع کر دینا یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے کہ اگر ہم ان 10 دنوں کو اپنے دیگر کاموں میں، اپنی شاپنگ وغیرہ میں یا دیگر انجوائمنٹ کے اندر ہی ضائع کر دیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ 10 دن بڑے افضل ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو جو وصف بخشا ہے نا، جو ان کی اہمیت زیادہ بنائی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادات، نماز، روزہ، صدقہ، حج، عمرہ، حتیٰ کہ قربانی اس مہینے کے اندر جمع کر دی ہے۔ آپ اس کے علاوہ پورے سال میں کسی بھی دن قربانی نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے۔ تو یہ جملہ عبادات جو ہے اللہ نے اس میں جمع کی ہے، حتیٰ کہ رمضان کے اندر بھی یہ ساری باتیں جمع نہیں ہوتی جو اللہ نے ان 10 دنوں میں کر دی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ان 9 دنوں جو رمضان کے، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان میں سے پہلے 9 دن نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحج تک نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے، اور خاص طور پر عرفے کا روزہ جو 9 ذوالحج کا روزہ ہے اس کا اہتمام کرتے، اور ساتھ اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 2 سال کے گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایام شروع ہونے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں پھر ایک اور موقع دے دیا گیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا، نیکیوں کو کمانے کا۔ یہ ایک بڑا سنہری موقع ہمارے پاس آ رہا ہے جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی صورت میں ہے۔ یہ دنیا کے افضل ترین دن ہے، یہ سارے سال کے بہترین ایام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسے دن نہیں ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ کو نیکی کا کام اتنا زیادہ پسند ہو جتنا زیادہ محبوب اور پسند اللہ کو ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی ہے۔ جتنی زیادہ نیکی اللہ کو پسند ان 10 دنوں کی ہے، باقی ایام کی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی، جہاد اسلام کا بہت بڑا رکن ہے اور یہ اسلام کی چوٹی ہے، اتنا عظیم عمل جہاد والا، اس سے بھی یہ افضل ہے، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے ان دنوں کے اعمال خیر اور نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ آپ نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے یہ دن۔ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ میدان جنگ میں، جہاد کے میدان میں اپنا مال بھی لے کے گیا، اپنی جان بھی لے کے گیا، اور دونوں چیزوں کو اس نے قربان کر دیا، مال بھی قربان کر دیا، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی، اس کا عمل ان دنوں سے زیادہ ہے۔ وگرنہ اگر کوئی بندہ میدان مقتل میں جہاد کر کے واپس لوٹ آتا ہے، غازی بن کر آ جاتا ہے، پھر بھی ان 10 دنوں کے اندر کی جانے والی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اس کا ثواب اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے بٹھائے امن و سکون کی حالت میں، بغیر کسی کوشش اور محنت کے، بغیر سفر کیے، بغیر میدان مقتل کے نکلے، اللہ نے بڑا شاندار اور سنہری موقع دے دیا۔ تو امن کی حالت میں گھر بیٹھے ہم اپنے
علاقے میں رہ کر، اپنے گھروں میں رہ کر بہت بڑا ثواب کما سکتے ہیں، بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں ان دنوں کے اندر۔ تو ان دنوں کے اندر جو عام ہمارے اندر سستی پائی جاتی ہے اس کو دور کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ انسان کی ٹریننگ کرواتا ہے نا، اس میں بندے کی تربیت ہوتی ہے، بندہ اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس سے کم دن ہے، 10 دن ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی برکات اور رحمتیں بہت زیادہ سمیٹ سکتے ہیں، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر نمازوں کا اہتمام پابندی کے ساتھ کیجیے، اس میں ہونے والی سستی کو دور کریں۔ نماز سارا سال فرض ہے، ہر روز 5 نمازیں فرض ہیں، وہ ادا کرنی ہے، لیکن ان کے اندر جو سستی اور تساہل اور جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے نا، ان 10 دنوں کے اندر اس کو دور کریں، باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، فکر کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر ہے نمازی۔ یہ ٹمپریری نماز پڑھنا یہ نمازی ہونے کی علامت نہیں ہے، بھاگتے بھاگتے سجدہ کیا اور وہ جا رہا ہے، ایسے نہیں۔ نماز کی فکر پیدا کریں، پھر آپ نمازی بنیں گے۔ بندے کو نماز کی فکر لاحق ہونی چاہیے، انسان کے اندر ایک ایسا داعیہ اور جذبہ ہونا چاہیے، اس کو نماز کی فکر ہو، اس کو ہر وقت یہ فکر لاحق ہو کہ میری آئندہ نماز نہ رہ جائے، جماعت سے پیچھے نہ رہ جاؤں، سنتیں نہ رہ جائیں، میری نماز کے بعد والے اذکار نہ رہ جائیں۔ یہ فکر جب انسان کو لاحق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق بھی دے دیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے، راستے پیدا کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اور زیادہ توجہ کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت اور زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے، اس بندے کو پھر اللہ کی رحمت اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر بندہ اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل لگ جاتا ہے۔ وگرنہ جب ہماری ایمانی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے نا، تو مسجد میں آ کے چند لمحے نماز کا انتظار کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، مسجد میں بیٹھنا مصیبت بن جاتی ہے۔ ہم مسجد کے اندر آگے اگر 2 4 10 5 10 منٹ زیادہ ہو گئے تو ہمارے لیے پریشانی بن جاتی ہے، حالانکہ یہ ایک اللہ کی روح زمین میں سے سب سے بہترین ٹکڑا ہے، اللہ کو پسند ہے، اس میں خالی بیٹھنے والا بندہ بھی محروم نہیں ہے۔ ایک بندہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا نماز کی انتظار کے لیے، یا نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا، وہ بھی محروم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کی انتظار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے نماز کے اندر ہے، ایسے اس کی نیکیاں جاری ہیں۔ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا اذکار کر رہا ہے، اذکار نہیں بھی کر رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فرشتہ پاس کھڑا اس بندے کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو معاف بھی کر دے، اس پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرما۔ یعنی مسجد ایک اتنی اچھی جگہ ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس میں آ کر بیٹھ جانے والا وہ بھی خیر سے محروم نہیں ہے، اللہ اس کو بھی بڑی خیر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نماز کو پوری فکر کے ساتھ ادا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور خاص طور پر نوافل کا اہتمام، سنت موقدہ جو نمازوں سے پہلے اور بعد والی سنتیں ہیں ان کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دن میں 12 رکعت پڑھ لیتا نا، نفلی نماز 12 رکعت، 4 زور سے پہلے سنتے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 رکعتیں جو بندہ دن میں پڑھ لیتا ہے سنتے، اللہ اس بندے کا ایک محل جنت میں بنا دیتے ہیں۔ ہر روز بندہ اگر یہ سنتوں کا اہتمام کرے، ایک محل جنت میں بن جائے، ایک ہفتے کے 7 محل بن جائے، مہینے کے 30 محل بن جائے،
اگر بندہ باقاعدگی سے شروع کر دے، جنت کے اندر لمبی چوڑی پراپرٹی بن جائے گی، وہاں آپ کے نام کی کالونیاں بن جائیں گی، وہاں لمبے چوڑے پلاٹ مکانات آپ کے نام کے الاٹ ہو جائیں گے۔ انسان تھوڑا ذہن بنا لینا تو اللہ اس بندے کو توفیق بھی دے دیتا ہے اور اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو پابند بنائیے، لازم کر لیجیے اپنے آپ پر کہ میں نے کوئی نماز جماعت سے پیچھے نہیں پڑھنی، ہر نماز با جماعت پڑھنی ہے، اور اس میں جو سنن موقدہ ہے، سنتیں میں نے ہر سنت کو پڑھنی ہے۔ فطروں کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات اشراق کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ گھر بیٹھے ادھر ہم اپنے مسجد میں بیٹھے ہر روز حج عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے، فارغ ہے، تو اس فراغت سے فائدہ اٹھائیں۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھے، اپنی جگہ پر بیٹھے اذکار کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، بیٹھے رہے اپنی جگہ پر، جب سورج طلوع ہو جائے صرف 2 رکعتیں پڑھ کے چلے جائیں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ان دنوں کے اندر خاص طور پر اس کا اہتمام کریں تاکہ عادت بن جائے۔ باقی ایام کے اندر بھی اہتمام کریں، لیکن یہ 9-10 دن ہمارے پاس جو ہے یہ پابندی کے لیے، عادت بنانے کے لیے بڑا سنہری موقع ہے۔ بندہ جب ایک کام کو ریگولر شروع کر دیتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے، جب عادت بن جاتی ہے پھر جب تک وہ اس کام کو کرتا نہیں ہے اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو آرام نہیں آتا، حتیٰ کہ وہ کام کو سر انجام دے دے۔ یہ بڑا شاندار اور سنہری موقع ہے، جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرے، کیونکہ جو صدقہ خیرات کرنا ہے یہ بذات خود ایک بڑا عمل ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ عن اہلها حر القبور، فرمائیے قبروں کی گرمی اور آگ کو دور کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور مومن کے لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا سبب ہے۔ بندے کو اللہ اس دن کی گرمی سے بھی بچا لے گا، قیامت والے دن کی گرمی سے بھی۔ رسول اللہ نے تو یہ بھی فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، نہ لمبے چوڑے صدقے کریں، جتنا اللہ نے توفیق دی اتنا ہی کر دیں اخلاص کے ساتھ، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آپ نے فرمایا گرچہ کھجور کا ایک ادنا سا ٹکڑا وہ بھی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کریں تو آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ روزوں کا اہتمام ہو سکے تو کریں، اور اگر سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحج کے روزے کا ضرور اہتمام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک روزے کی برکت سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کئی بندوں کے ذہن میں نا شیطان بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں ڈالتا ہے، کہتے ہیں 1 سال روزہ رکھ لیا ہے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، 2 سال روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک روزہ رکھ لیا ہے، گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو گئے، ایک آئندہ سال کے گناہ معاف ہو گئے، اب کیا رکھنا ہے؟ ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر اگلے سال رکھ لیں گے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی داؤ ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں پتا ہمارا روزہ قبول ہو گیا ہے، ہمیں کوئی گارنٹی مل گئی ہے، پھر یہ اللہ کی رحمت ہے، درجات کی بلندی ہے۔ تو اس کا جواب ایک یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں تھا، آپ معصوم الخطا تھے، اس کے باوجود روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کس چیز کا استغفار کرتے تھے؟ کون سے گناہ کی معافی مانگتے تھے؟ نبی علیہ السلام یہ روزے رکھتے تھے، آپ کے کون سے گناہ تھے جو معاف ہونے تھے؟ اللہ نے آپ کو تو معصوم الخطا بنایا تھا۔ تو یہ نیکیاں انسان کو درجات کی بلندی کا باعث کرتی ہیں۔
اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک روزہ رکھ لیتا نا، اللہ اس بندے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ صرف ایک روزہ، نفلی روزہ، یہ موقع ہے 9 ذی الحجہ کے روزے کا ہر بندہ اہتمام کرے، میری مائیں بہنیں بھی اہتمام کریں، آپ احباب بھی اہتمام کریں، اپنے گھروں میں اس چیز کو لاگو کر دیں کہ ہم نے ہر صورت 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، خاص طور پر تکبیرات۔ جب یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا، نبی علیہ السلام تکبیرات شروع کر دیتے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، بازاروں میں جاتے، عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ بازاروں میں نکل جاتے، اونچی اونچی آواز سے تکبیریں پڑھتے، کیوں؟ ہمیں بھی ثواب ہوگا اور ہمیں دیکھ کر جو لوگ پڑھیں گے ان کا ثواب بھی ہمیں ہوگا۔ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے نمازوں کے بعد بھی اہتمام کریں، عام حالات میں بھی اہتمام کریں، گھروں میں اہتمام کریں، بازاروں میں اہتمام کریں، تکبیرات پڑھیں، اور خاص طور پر جب 9 ذی الحجہ ہو اس سے زیادہ اہتمام کریں 13 ذی الحجہ تک۔ تو یہ ایام ایسے ہیں جو اللہ کی تکبیر کے، تسبیح کے، تحلیل کے فاکثروہن فیہن تحلیلا والتکبیر والتسبیحا، آپ نے فرمایا ان کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھو، ان میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھو، ان میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ یہ تکبیرات، تسبیحات جو ہے ان کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ تو یہ بہت بڑا اور سنہری موقع اللہ کی طرف سے ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ 10 دن کسی صورت ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ روزانہ ہم منڈیوں میں جائیں، گھوم پھر کے آ جائیں، جانور خریدیں نہ خریدیں، انجوائمنٹ ہو رہی ہے، بازاروں میں جائیں، شاپنگ کے نام پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، نہیں، ضروری کام کریں اور فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اگر میں اور آپ سارے لوگ آج تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے ان 10 دنوں میں ایک قرآن لازمی مکمل کرنا ہے، بندہ ہر روز ہر نماز کے وقت 10 15 20 منٹ دے دے نا، 20 منٹ بھی دے دے قرآن مجید کو، تو آرام سے 3-4 پارے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر ہم روزانہ 3 پارے بھی پڑھیں تو 10 دنوں میں ہمارا قرآن مکمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ خود بھی تہیہ کریں، میں بھی تہیہ کروں، آپ بھی کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی کریں کہ ہم نے ان 10 دنوں کے اندر پورا قرآن مکمل کرنا ہے، پورا قرآن مجید اپنے ایک مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑا ثواب ہے ہمارے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جن احباب کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے وہ قربانی کا اہتمام کریں، قربانی کا بہترین جانور اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق خریدیں، اس کا اہتمام کریں، قربانی کا ارادہ کریں۔ تو قربانی کا جانور خریدتے وقت آپ احباب اکثر جانتے ہیں وہ صحیح سلامت ہونا چاہیے، لنگڑے پن سے، ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہونا چاہیے، لنگڑا جانور نہ ہونا، کانا نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ لاغر جانور نہ ہو، اور ایسا بیمار نہ ہو جس کی بیماری بالکل واضح ہے، ایسا جانور نہیں خریدنا۔ کان کٹا ہوا، کان چیرا ہوا، کان میں سوراخ والا جانور نہیں خریدنا۔ اس کے علاوہ حاملہ جانور کی قربانی اگر دوسرا دستیاب نہیں تو کی جا سکتی ہے۔ دودھ والے جانور کی قربانی سے پرہیز کریں، دیگر جانوروں کو ان کی جگہ قربان کریں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دودھ والے جانور کی قربانی کیا، اس کے پاس صرف ایک ہی جانور تھا دودھ والا، اس نے اجازت مانگی، آپ نے کہا نہیں تو نہ کر، تو ایسے کر، تو 10 ذی الحجہ کو اپنی حجامت کروا لینا، اللہ تعالیٰ تجھے قربانی کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو ان 10 دنوں کے شروع ہونے سے پہلے جو احباب قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جنہوں نے قربانی کرنی ہے، وہ اپنی حجامت آج مغرب سے پہلے کروا لیں، اپنے ناخن تراش لیں، اپنے غیر ضروری بال جو ہے نا ان کو اتار لیں اور ان کو صاف کر لیں، حجامت وغیرہ کا اہتمام مغرب سے پہلے کر لیں، اور جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے
تو قربانی کرنے والا بندہ اپنی حجامت نہ کروائے، اور جس دن قربانی کر لے قربانی کے بعد پھر وہ حجامت کروائے، اس کا ایک بڑا ثواب ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم مسئلہ، جس بندے کی قربانی نہیں ہے، جو قربانی نہیں کرنا چاہتا یا اس کے پاس طاقت نہیں ہے، جو قربانی نہیں ہے، وہ بندہ 10 ذو الحجہ کو حجامت کروائے۔ لیکن یہ جو عشرہ ہے نا پورا، اس میں اس پر پابندی نہیں ہے حجامت نہ کروانے۔ ہمارے کچھ احباب کو یہ مغالطہ ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والا بندہ بھی حجامت سے رک جائے تو اس کو ثواب ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس بندے کی قربانی نہیں ہے اس کے لیے صرف اتنا حکم ہے کہ وہ 10 ذو الحجہ کو جس طرح قربانیوں والے حجامت کروا رہے ہیں وہ بھی اپنی حجامت کروا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب ادا کرے گا۔ لیکن یہ 10 دنوں کی پابندی یہ صرف اس پر ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ جو قربانی کرنے والا بندہ ہے وہ خود بھی اور اس کے اہل خانہ بھی، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی، کیونکہ قربانی جو ہوتی ہے یہ پورے کنبے قبیلے کی طرف سے ہوتی ہے، پورے خاندان گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو قربانی کا ارادہ کرنے والا وہی بندہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ یا ایک آدمی وہ حجامت نہ کروائے، باقی چھوٹے بچے کروا لیں، بڑے کروا لیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بچوں کی حجامت کروا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم 10 ذو الحجہ کو کرتا تو یہ زیادہ بہتر تھا، اگر یہ ان دنوں میں رک جاتا تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی جس گھر نے کرنی ہے اس گھر کے تمام افراد حجامت سے پرہیز کریں گے اور قربانی کرنے کے بعد حجامت کروائیں گے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مد نظر رکھیں، اپنی قربانیوں کو خریدتے وقت، قربانیوں کے جانوروں کو لیتے وقت اخلاص، اللہ کی رضا آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ ریاکاری دکھلاوا یہ ہر عمل کی تباہی ہوتی ہے، انسان کے بڑے بڑے لمبے چوڑے پیسے بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے محض اللہ کی رضا کے لیے آپ جانور خریدیں، اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق اچھا جانور خریدیں۔ خوبصورت جانور کی قربانی اللہ کو زیادہ پسند ہے، سینگوں والے جانور کی قربانی بھی نبی علیہ السلام نے بڑی پسندیدہ قرار دی ہے۔ اس لیے عیوب سے پاک اچھا جانور اپنی حیثیت کے مطابق خریدیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں وسائل بھی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منہیات سے پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس حرمت والے مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔